لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا ہے رب کریم کے ببرکت نام سے جو شفا دینے والا ہے، جو بقا دینے والا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خوش و خرم ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو تمام تر بیماریوں سے بچائے اور آپ کی تمام شر اور تمام قسم کے نظریں، تمام قسم کے حسد، تمام قسم کی مشکلات کو دور فرمائے۔ ہم لوگ جتنی خیر خواہی کے لیے اللہ پاک سے امید کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں وہ عطا کرتا رہتا ہے۔ ہمیں اپنے معاملات میں اپنے رب سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اس سے پوری امید رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ بہت قریب ہے اور وہ میرے ساتھ ہے اور وہ میرے ہر مشکل کی آسانی کے لیے بہت جلد کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرے گا۔ اس امید کے ساتھ انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، انسان کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ ساروں کی مشکلیں آسان کریں۔ ہمارے بچے جو ہمارے پھول ہیں، ان کے کچھ مسائل ایسے ہیں جن پہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ گاہے بگاہے آپ لوگوں کو بتاتی رہوں کچھ نہ کچھ۔ اسی طرح انہی مسئلوں میں سے ایک مسئلہ بچوں کا ہے پیٹ میں کیڑے، اور بعض دفعہ تو یہ بڑے لوگوں میں بھی دیکھنے میں آتے ہیں۔ پیٹ کے کیڑوں کا مسئلہ جو ہے یہ بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے اور بچوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کے مائنڈ میں یہی چیز ہے کہ صرف پیٹ کے کیڑے بچوں میں ہوتے ہیں، جو کہ ایک غلط کانسیپٹ ہے اور لازمی ہے لوگوں کی۔ کیوں؟ بڑے لوگوں میں، یہاں تک کہ بوڑھے لوگوں میں بھی پیٹ کے کیڑے ہو سکتے ہیں۔ کیڑے کئی اقسام کے ہیں، یہ تقریباً 3 سے 4 اقسام کے ہوتے ہیں، جو مختلف قسم کے کیڑوں کی وجہ سے مختلف قسم کی علامات آتی ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں بنتی ہیں، مختلف قسم کی سمٹمز آتی ہیں۔ بعض لوگوں کو چنونے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو لمبے ورم سٹائل ایک کیڑا ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں، بعض لوگ کیچوا نما ایک کیڑا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ کیڑے پیٹ کی آنت کے اندر رہنے والی چیز ہے اور یہ بچوں کو تو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتے ہیں۔ بعض بچوں میں تو اتنا زیادہ مسائل ہیں کہ بچوں کے پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ان کی گروتھ ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اتنی بے شمار قسم کی اور بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بچوں میں سب سے زیادہ ضدی پن دیکھنے میں آتا ہے کہ بچوں میں نیند کی کمی ہو جاتی ہے، بچوں میں ضدی پن آ جاتا ہے، بے چینی آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں پیٹ میں کیڑوں کی علامات ہیں۔ اور پیٹ میں جب تک کیڑے ہیں، بچے کھاتے پیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی صحت نہیں بنتی، اس کے باوجود وہ خون کی کمی کا شکار رہتے ہیں، اس کے باوجود وہ نمکیات کی کمی کا شکار رہتے ہیں۔ اس لیے پیٹ کے کیڑوں کا مسئلہ بہت اہم ہے اور اس پہ والدین کو توجہ کرنی چاہیے، اور اگر یہ بڑوں کے پیٹ میں ہے تو ان کو بھی اپنے لیے ضرور اس پہ توجہ کرنی چاہیے کہ پیٹ کے کیڑے انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، اور اسپیشلی جو آنتوں کے معاملات ہیں ان میں اگر کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو بے چینی بہت پیدا کرتا ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہوگا، آپ کو بے چینی ہوگی۔ تو اس طرف سے آپ لوگ بالکل اپنا دھیان نہ ہٹائیں، ضرور اس چیز کو اپنے مائنڈ میں لائیں کہ اگر بچوں کے پیٹ کے کیڑے ہیں تو ان کا بھی علاج جلد از جلد کریں اور کروائیں، اور اگر بڑوں میں ہیں تو ان کا بھی علاج ضرور کریں۔ اس چیز کے لیے میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو اگر ڈاکٹر کے پاس نہیں بھی جاتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو پیٹ کے کیڑوں کا مسئلہ حل کر سکیں، تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی چیز ہے کدو، تخم کدو۔ یہ جو عام کدو شریف گول والا ہوتا ہے چھوٹا، جس کو ہم پکاتے ہیں، ایک کدو ہے جو بڑا سا ہوتا ہے حلوہ بنانے والا، وہ والا کدو نہیں ہے، یہ دوسرا کدو ہے، کیا کدو جس کو بولتے ہیں آپ لوگ زیادہ تر۔ اس کدو کے بیج آپ نے تخم کدو لے لینے ہیں، کھانے والے مغز، اور یہ خود گھر میں بنا لیں تو بھی اچھا ہے، بازار سے لے لیں تو بھی اچھا ہے۔ ان کو پیس لینا ہے آپ نے اچھے طریقے سے، اور جتنے مقدار میں آپ نے تخم کدو لیے ہیں اتنی ہی مصری اس میں ایڈ کرنی ہے آپ نے۔ مصری جب آپ ایڈ کر کے ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح پیس لیں گے، یہ مزے کی ایک چیز تیار ہوتی ہے، بد مزہ نہیں ہوتی ہے، بد ذائقہ نہیں ہوتی ہے کہ جو بچے کھا نہیں سکیں گے۔ وہ بچوں کو آپ دن میں 2 سے 3 دفعہ 1 سے 1.5 چمچ کھلا دیں اور ساتھ ساتھ دودھ پلاتے رہیں۔ یہ انشاءاللہ آپ کا وہ ٹوٹکا ہے جس کے ساتھ بچوں کے پیٹ کے کیڑے کم ہونا شروع ہو جائیں گے، نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ بننا بھی کم ہو جائیں گے۔ کیونکہ پیٹ کے کیڑے کا آپ جب میڈیسن دیتے ہیں، کیڑے نکل جاتے ہیں لیکن
اس کا سر جو ہے جس سے پھر یہ گروتھ کرتا ہے کیڑا، وہ اتنی آسانی سے نہیں نکلتا. لیکن جب آپ یہ چیز یہ نسخہ آزماتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ سے بہت کارآمد ہے، اور اس کے ساتھ بچوں میں آگے مزید یہ جو پیٹ کے کیڑے ہیں ان کی گروتھ رک جاتی ہے. تو یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ بچوں کو ضرور کریں. دوسرا، اگر آپ لوکی کا حلوہ بچوں کو بنا کے دیں، جس میں کہ کدوکش کر لیں آپ لوکی کو اور دودھ میں پکا لیں، اس میں چینی میوہ جات وغیرہ ڈال کے تو محفوظ کر لیں. وہ بڑے بھی کھائیں بچے بھی کھائیں، بہت سے مسائل کے لیے بہت اچھا ہے. بہت سے مسائل کے علاوہ جو پیٹ کے کیڑوں کا مسئلہ ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے. اور ایک چیز پہاڑی ایریے کا پھل ہے، ایک لیچی کے نام سے جانا جاتا ہے. لیچی کو آپ سکا کے خشک کر کے پاؤڈر بنا لیں، وہ تقریباً 2 چٹکی آدھے گلاس پانی میں ڈال کے ڈیلی پینے کے لیے بھی آپ بچوں کو دیں تو کچھ دنوں میں پیٹ کے کیڑے نکل جائیں گے. اس کے علاوہ میڈیسن کی طرف جب ہم لوگ آتے ہیں تو ہومیوپیتھک میں اس کا ماشاءاللہ سے بہت اچھا اور کافی زیادہ مستند قسم کا علاج موجود ہے، جس میں سائنا میڈیسن 30 میں یا 200 میں آپ لے لیں. اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو آپ 30 میں لیں، اگر بچے کی عمر 5 سال سے زیادہ ہے تو آپ لوگ اس کو 200 میں بھی لے سکتے ہیں. یہ میڈیسن آپ لیں اور اس کے ساتھ کلکیریا سلف، جو کہ نہ صرف معدے کے لیے بلکہ جگر کے لیے بھی بہت اچھی میڈیسن ہے. بعض دفعہ بچوں کے جگر فنکشنلی سلو ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچے سست ہو جاتے ہیں، یہ میڈیسن اس کے لیے بھی بہت افیکٹیبل ہے. سائنا میڈیسن میں نے اپنی پریکٹس میں جہاں تک دیکھا ہے کہ یہ بہت ہی اچھی ہے بچوں کے معاملے میں، تو اس کو ضرور استعمال کیا کریں. اور ساتھ کلکیریا سلف اور بایو کیمک میں 5-فاس، یہ ساری میڈیسن آپ لیں اور بچوں کو تقریباً 2 سے 3 ماہ لگاتار کھلاتے رہیں. اور ساتھ میں یہ کدو والا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، بالکل آسان سا یہ ٹوٹکا ہے جو آپ لوگ بالکل آرام سے اور سستے داموں کر سکتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھے سے بچوں کو بغیر کسی تکلیف کے دے سکتے ہیں اور ان کی بیماری کو ختم کر سکتے ہیں. تو ضرور کوشش کیا کریں کہ اپنے اس طرح کی چیزوں کے اوپر فوکس کیا کریں کہ جو آپ کے گھر کے اندر چیزیں موجود ہیں، جن کو ہم دیسی ٹوٹکے کے نام سے بھی جانتے ہیں. یہ صرف ٹوٹکے نہیں ہیں، یہ آپ کی غذا ہے، یہ آپ کی خوراک ہے. اس کو اگر ہم صرف ٹوٹکے کہہ دیتے ہیں تو یہ بات مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کی وہ خوراک ہے جو انسان زیادہ تر خوراک کھاتا ہے مسلسل. جب انسان پیدا ہوتا ہے مرنے تک انسان خوراک کھاتا ہے. تو خوراک آپ کی کھانے میں جتنی اچھی اور عمدہ ہوگی، آپ اتنے ہی اچھے اور عمدہ طریقے سے اپنی صحت کو بحال رکھ سکیں گے. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ دیسی ٹوٹکے ہیں تو پھر بھی ان میں بہت زیادہ افیکٹ ہیں، کیونکہ اصل چیزیں مین بیسک جو چیزیں اللہ پیدا کی ہوئی انہی چیزوں سے انسان سب چیزیں حاصل کرتا ہے نا. تو جب ہم ان چیزوں کو چھوڑ کے تو آرٹیفیشل چیزوں کی طرف، کیمیکلز کی طرف زیادہ رجحان کریں گے تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ آپ قدرتی چیزوں کے ساتھ اپنا علاج کریں اور اپنی خوراک کے ساتھ اپنا علاج کریں. وہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہونے والی ہوتی ہیں، اور آپ کو اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا نہ کوئی نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، بلکہ آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. دوسرا، آپ کے پیٹ کے کیڑوں کے لیے میرا ایک آزمایا ہوا اور بھی نسخہ ہے جو کہ روحانیت سے تعلق رکھتا ہے. اس میں یہ ہے کہ سورۃ النشرہ تقریباً 21 دفعہ اول آخر 7 دفعہ درود پاک پڑھ کے پانی پہ پھونک کے وہ پانی بچوں کو دیا کریں. اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر جتنے بھی آپ کو نقصان دینے والی چیزیں موجود ہیں، چاہے ان میں کیڑے ہیں، چاہے ان میں انفیکشنز ہیں، چاہے ان میں کچھ اور ہیں معاملات جو بھی آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، وہ سب انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کے بہتر ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. تو ان چیزوں کا تو انسان کے اپنے عقیدے کے ساتھ بہت زیادہ لنک ہے. بعض لوگ ان چیزوں پہ یقین کرتے ہیں، بعض لوگ نہیں کرتے، لیکن اگر آپ ان چیزوں پہ بھروسہ کرتے ہیں تو یہ بہت فائدہ مند ہے. آپ کی اپنی مرضی پہ منحصر ہے کہ آپ اگر کرنا چاہیں تو کریں، انشاءاللہ آپ کو فوائد ملیں گے. اور اگر آپ نہیں بھی کرتے ہیں تو یہ میڈیسن اور یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ انشاءاللہ کافی ہیں. تو اگر کوئی آپ لوگوں کو سمجھ نہ میری بات آئے تو آپ لوگ کمنٹس میں میرے سے پوچھ لیا کریں.
تو انشاءاللہ میں کوشش کیا کرتی ہوں کہ جو بھی میرے سے سوال کوئی کرے میں اس کا جواب اس کو دوں، رپلائی کروں. تو اللہ پاک بہت ساری خیر و عافیت کرے آپ لوگوں کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیا کریں.